ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 66 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں حجتورین اپنے دکان پر پہنچتا ہے۔ دمرل کہتا ہے میں ارطغرل صاحب کو ہیلینا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حجتورین کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ہیلینا قید خانے سے نکل آئی ہے اور وہ لوگ اسے شہزادے کی طرح رکھ رہے ہیں۔ یہ سب تب ہوا جب ارطغرل صاحب نے یاگس کی لاش کو قلعے پہنچایا۔ دمرل کہتا ہے یہ تو بہت اچھا ہوا، اس طرح ہم بھی بچ گئے ہیں۔ دوسری طرف اجار کا سپاہی اورال کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے اجار صاحب نے بھیجا ہے، دندار کل صبح کونیا جا رہا ہے۔ اورال پوچھتا ہے اس بارے میں اجار کو کیسے پتہ چلا؟ سپاہی کہتا ہے دندار نے اجار صاحب کی بیٹی گنیلی خاتون کو یہ بتایا تھا۔ اورال پوچھتا ہے دندار کا گنیلی سے کیا کام؟ سپاہی کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ وہ گنیلی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اورال کہتا ہے تو لڑکا محبت میں پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سپاہی کہتا ہے ایک اور بات، ویسولیس کا خاص آدمی تیو چاویدار قبیلے کے قید خانے میں موجود ہے اور وہ لوگ اس سے تفتیش کر رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے اجار صاحب سے کہنا کہ آج رات تیو کو ہر حال میں وہاں سے بھگا دے۔ اس کے بعد وہ سپاہی واپس مڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اورال سیدھا ویسولیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے گورنر ویسولیس، ایک راستہ ہے جس سے آپ اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ یہ سن کر ویسولیس پہلے اس کا مذاق اڑاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے اچھا بتاؤ میں کیسے اپنا انتقام لے سکتا ہوں؟ اورال کہتا ہے ارطغرل کا بھائی دندار کل کونیا جا رہا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے یہ واضح ہے کہ وہ سلطان کے پاس جا رہا ہوگا، لازمی کوئی اہم بات ہوگی۔ اورال کہتا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہو۔ پھر ویسولیس کہتا ہے یقیناً اگر یہ ارطغرل کا ایک اور جال نہ ہوا تو جانے دو اسے۔ اورال کہتا ہے تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو ویسولیس، میں تمہیں پلیٹ میں دندار دے رہا ہوں۔ ویسولیس کہتا ہے میں نے جب بھی تمہاری بات سنی ہے مجھے نقصان ہوا ہے۔ اورال کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اگر یہ جال ہوا تو تم مجھے وہی قتل کر دینا، میں تمہیں تیو بھی دے دوں گا، وہ چاویدار قبیلے کی جیل میں موجود ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ رات کو اسے جیل سے بھگا دے۔ تیو کا نام سن کر ویسولیس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم تیو کو بچانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے لیے ہر چیز کروں گا۔ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ دوسری طرف کتلوجہ الیار کے پاس جا کر کہتا ہے ہمارا ایک سپاہی اجار کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ واپس آ گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اجار شکار کے لیے گیا تھا اور کہیں دور نہیں گیا۔ الیار کہتا ہے وہ کہاں شکار پر جائے گا، یہ صرف ایک بہانہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے بجائے کسی اور کو بھیج رہا ہو، اس پر کڑی نظر رکھو۔ دوسری طرف اجار کا آدمی واپس پہنچ چکا تھا اور اجار کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ اجار کہتا ہے تو آج ہمیں تیو کو لازمی بھگانا ہوگا، یہ کام ہم شام کے کھانے کے وقت کریں گے، تم خنجر کو روٹی میں چھپا کر تیو تک پہنچاؤ، جب وہ رسی کاٹ لے گا تو وہ محافظوں سے خود نپٹ لے گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل اور اس کے خاص سپاہی ابن العربی کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ آپ کے اتحاد کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ پھر وہ دعان کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پیروکاروں نے جام شہادت نوش کیا، پاک جنگیں قربانیاں مانگتی ہے، آج آپ سب اکٹھے ہو، اگر آپ سب لوگ اللہ کی جنت میں بھی اکٹھے ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوان کہتا ہے اللہ ہم سب کو جام شہادت نوش کرنا نصیب کرے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ دوسری طرف چاویدار قبیلے میں شام کے کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ اجار کا آدمی کھانا لے کر پہنچ جاتا ہے، کتلوجہ کھانے کو چیک کرتا ہے، پھر وہ روٹی کو بھی چیر کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اجار کا آدمی کھانے کی ٹرے تیو کے سامنے رکھ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کتلوجہ اپنے دونوں سپاہیوں سے کہتا ہے اس کتے سے اپنی نظر مت ہٹانا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے میں تیو روٹی جب آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ روٹی کے اندر کوئی چیز ہے، پھر وہ منہ دوسری طرف کر کے روٹی کے اندر سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال لیتا ہے اور روٹی پھینک کر کہتا ہے لے جاؤ اسے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک سپاہی اس کی طرف بڑھتا ہے تو تیو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔
इस तरह अलियार उसे गिरा देता है और उसके भागने की कोशिश नाकाम कर देता है। फिर वो गुस्से में कुतलूजा से पूछता है, ये कैसे आजाद हुआ कुतलूजा? अगर ये भाग जाता तो हम अर्तुगरुल साहब को क्या मुंह दिखाते? कुतलूजा तेव के हाथ में एक चाकू देख लेता है और कहता है, इसने रस्सी को काटा है सरदार, किसी आदमी ने इसे चाकू दिया है। अलियार कहता है, यार अब मैं इस गद्दारी से थक चुका हूँ, मैं आप पर एतमाद करता हूँ और आप मेरी मदद फरमाएं। दूसरी तरफ काई कबीले में दुआन और बानू जिजिक अपने खेमे में मौजूद होते हैं। दुआन कहता है, जिजिक खातून आप माँ बनने वाली हो, थोड़ी आहिस्ता काम करो। बानू जिजिक कहती है, आपने सुबह सवेरे रवाना होना है, इसलिए मुझे ये काम करने दे। दुआन उसका बाजू पकड़कर कहता है, इन कपड़ों को छोड़ दो, तुम मेरे बैग को अपनी मुस्कुराहट और अपने दिल से भर दो। बानू जिजिक कहती है, आप दोबारा जिम्मेदारी पर जा रहे हो, मुझे आप पर फख्र है, लेकिन मैं खौफजदा हूँ, आपने मुझे जिम्मेदारी के बारे में नहीं बताया। दुआन कहता है, देखो जिजिक, जब मैंने अर्तुगरुल साहब के पीछे चलने का फैसला किया था तो मैं शहीद होने के लिए तैयार था। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को हमारी तरह हिजरत ना करनी पड़े और मैं चाहता हूँ कि वो अपने वतन में आजादी से घूम फिर सके। तुम परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। बानू जिजिक कहती है, आप सही सलामत जाओ और सही सलामत वापस आओ। मैं अपने कबीले और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपकी गैर मौजूदगी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप हर कीमत पर हमारे बच्चे की पैदाइश से पहले वापस आ जाना। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप उसे देखो। फिर वो दोनों उठकर गले मिलते हैं। इसके बाद अगले दिन का मंजर सामने आता है। दुआन और दुंदार रवाना होने के लिए तैयार होते हैं और सबसे मुलाकात करते हैं। दुआन अर्तुगरुल को कहता है, आपका पैगाम हमारे दिमाग में महफूज है, आप परेशान ना होना, हम इसे बाहिफाजत पहुंचा देंगे। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया दुआन। इसके बाद दुआन भाई की सबसे भी मुलाकात करने लगता है। फिर बांसी उसे मजाक में कहता है, अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मुझसे बातें सुनने के लिए तैयार रहना। फिर दुआन हंसते हुए उससे गले मिलता है। फिर दुआन बानू जिजिक से भी मिलता है। बानू जिजिक कहती है, आप सही सलामत वापस आओ। दुआन उसका माथा चूमता है और कहता है, अल्लाह हमारी बच्चे की हिफाजत करे और आप महफूज रहो। फिर दुआन और दुंदार खेमे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चायदार कबीले में अलियार सख्ती से कुतलूजा को ताकीद करता है कि त्यो वाले खेमे की सिक्योरिटी बढ़ा दो। इसके बाद अलियार और सलाहान काई कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुआन और दुंदार अपने सफर पर रवाना हो गए थे और तेजी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। वेसुलस के आदमी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वेसुलस कहता है, सुल्तान को तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा दुंदार, मेरे पास कुछ जरूरी बातें हैं तुमसे करने के लिए। दुआन आहिस्ता से दुंदार से कहता है, इस कमीने को कैसे पता चला कि हम गुनिया जा रहे हैं? ये तो सिर्फ हम दोनों को पता था। फिर दुंदार को ख्याल आता है जब उसने गुनिया जाने के बारे में गुनीली को बताया। ये ख्याल आते ही वो समझ जाता है कि इन्हें कैसे पता चला। फिर वेसुलस दुंदार से कहता है, दुंदार साहब, ये मेरे लिए शर्फ की बात होगी कि आप मेरे किले में मेरे मेहमान बनो। अब आप तलवारें फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। फिर ओराल कहता है, दुंदार साहब, ये मत सोचना कि मैं वो वादा भूल गया हूँ जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ किया था। मैंने कहा था कि मैं तुम सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा। दुंदार घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर वेसुलस अपने सिपाहियों को कहता है, हमला करो।
اس طرح دوان پکڑا جاتا ہے اور دندار بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے کیا ہوا دوان، تم گھٹنے کے بل کیوں بیٹھے ہو؟ جلدی تم سب کو میرے آگے گھٹنوں کے بل جھکنا پڑے گا۔ دوان کہتا ہے تم ایسا سوچنا بھی مت کمینے۔ یہ سن کر اورال اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح دوان بہت بری طرح سے زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ دندار کو بھی ویسولیس منہ پر مکہ مار کر گرا دیتا ہے اور دندار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے اٹھا لو اس کو۔ پھر وہ دندار کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ دوان شدید زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ دوسری طرف الیار اور اسلحان کئی قبیلے میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ اسلحان سب کو الوداع کہنے کے لیے آئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے ہم نے آپ کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے، یہاں آنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ الیار ارطغرل کو سعادتین کے خط کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ پھر اسلحان کہتی ہے انشاءاللہ میں کل روانہ ہو جاؤں گی، ہو سکتا ہے میں واپس نہ آؤں، اس لیے میں آپ سب سے ملنا چاہتی تھی۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ایسا مت کہو بیٹی، انشاءاللہ ہم تمہیں دوبارہ بچوں کے ساتھ خوش دیکھیں گے۔ دوسری طرف دوان شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ پھر وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ قبیلے پہنچنے سے پہلے مجھے مرنے مت دینا، مجھے صرف ایک دفعہ میرے سردار سے ملوا دے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ اسلحان کو ایک بیلٹ تحفے میں دیتی ہے۔ اسلحان اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور پھر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے تم پریشان مت ہو بیٹی، ہمارا قبیلہ تمہارے اپنے گھر جیسا ہے، تم جب چاہے یہاں آ سکتی ہو۔ دوسری طرف کاراجیسر میں حاجتورین اور دمرل اپنی دکان میں موجود تھے۔ اتنے میں انہیں شور کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ویسولیس واپس پہنچ چکا تھا اور دندار کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ وہاں کے لوگ اسے پتھر مار رہے تھے اور اسے برا بلا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ترکوں کو اپنے کمانڈروں کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ دمرل اور حاجتورین یہ سب دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ویسولیس بہت خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے۔ اورال بھی ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں لٹکا دو اس کو، مار دو اسے۔ پھر ویسولیس سب کو خاموش کرا کر کہتا ہے موت اس ترک کے لیے نجات ہے۔ اگرچہ سب ترک ایک جیسے ہیں، لیکن یہ ترک ایک آسان موت کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ یہ اس شخص کا بھائی ہے جس نے ہمارے قلعے میں گھس کر ہمارے کمانڈروں کو قتل کیا تھا۔ میں اسے ایک تحفے کے طور پر اپنے شہنشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا، تاکہ ہمارے شہنشاہ اپنے ہاتھوں سے ان ترکوں سے انتقام لے سکے۔ سب لوگ گورنر زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دمرل حاجتورین سے کہتا ہے آپ ہر چیز پر نظر رکھنا، جب ارطغرل صاحب اس قلعے کو تباہ کرنے آئیں گے تو آپ ہماری رہنمائی کریں گے۔ حاجتورین کہتا ہے ٹھیک ہے دمرل، تم جاؤ اور ارطغرل صاحب کو خبر دو۔ پھر ویسولیس کہتا ہے کمانڈر اپنے آدمی تیار کرو، تم اسے لے کر نکایا جاؤ گے۔ پھر ویسولیس دندار کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور اسے مکہ مار کر گرا دیتا ہے۔ دندار کہتا ہے تمہاری قسمت میرے بھائی کے تلوار پر لکھی جا چکی ہے، میرا بھائی یہ زمینیں تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دے گا، یہ زمینیں جلد ہمارا وطن بن جائے گی۔ اس پر ویسولیس ہنسنے لگتا ہے اور اسے دوبارہ مارتا ہے اور پھر کہتا ہے لے جاؤ اس کو۔ یہ سن کر سپاہی اسے دوبارہ لے جانے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 28 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، یمامہ میں شور اٹھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بستی سے باہر چلے گئے، عورتیں چھتوں پر جا چڑھی، افق سے گرد کی گٹائیں اٹھ رہی تھی اور یمامہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آندھی آ رہی ہے، لشکر ہے، کسی کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار خبردار تیار ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعہ نما مکان پر جا چڑھا۔ یہ آندھی نہیں، کسی کی فوج تھی، مرتدین کے سوا اور کس کی فوج ہو سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہونے لگا کہ کسی برے وقت انہوں نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جو گروہ کو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ گرد کے جو بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے، یہ بہت بڑے لشکر کی گرد تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 2000 نفری تھی، یا وہ نفری تھی جو ابھی فوج میں شامل ہوئی تھی۔ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ یمامہ کی آبادی تھی، اس میں لڑنے والے آدمی موجود تھے، لیکن یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ لوگ دشمن سے مل جائیں گے، اور یہ خطرہ بھی کہ یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ مجاہدین اسلام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے،
اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں اور ڈولوں کی دمک سنائی دینے لگی۔ حملہ آور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والے لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور دو گھڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے، وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہے، گھڑ سوار بھی ہے اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پھرتے مسرت سے دونوں کو اپنے بازو میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا۔ ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے، مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدطینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب مثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہاری لوگوں کو سلامتی اور دفاع کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنے ہی عاشق ہے جتنے کہ تم زندگی کے عزیز ہوگے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرق عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سردار مصغور بن عری، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ وہ اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنہ بن حارثہ کے پاس لے جائے جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہو۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مسنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیل نوجوانوں کو ایرانیوں کی فوج چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کی ایک سالار اعلیٰ بن حضری کے دوش بدوش عراق کے سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑ بھی تھی۔ مسنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکے آ جائے۔
مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی آیا ہے، تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رومیت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتش کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام، جن کا ایک پیغام لایا ہو۔ ہم اس سالار کا اسلام قبول نہیں کریں گے جس کی ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاو جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور کنوار آباد ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرأت سے سر کچ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چوڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہیرکل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائے تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کرے؟ مجھے سالار آنا نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤ۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹا۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، ویسے ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آئی جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہی دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلو میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے بارعب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے۔ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیام میں ڈال لی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا
اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑ موڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارتشیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کو سرحد سے ہی دور ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا۔ جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہے، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہے جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کب کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ میں ایک عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا، کئی دنوں سے اطلاع مل رہی ہے کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہے یعنی جوان ہے وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مسنع بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چاپے مارتے رہے۔ ہر بستی کے تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھے کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہے۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گرد دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہے۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کی پیٹھ میں گھوم دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹھ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سر پر دوڑ آتے ہوئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھی۔ ایرانی فوج دیکھنے بھی نہ پائے کہ یہ کون ہے۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھی اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سر پر دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کی قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی جو دوڑتی ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لی اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے، جاتے نہیں آیا کرتے۔ دمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے۔ گرد کے دبیز پردے میں آنے والے لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں! خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بستی سے نکل گئے۔ آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا اور 2 گھڑ سوار آگے بڑھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے۔ وہ دونوں سوار بھی اتر آئے۔ وہ مضر اور ربیہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ایک سردار نے کہا۔
میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہے، گھڑ سوار بھی ہے اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پھرتے مسرت سے دونوں کو اپنے بازو میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مضر اور ربیہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا۔ ہماری منزل وہی ہے جو تمہاری ہے، مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدطینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب مثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہاری لوگوں کو سلامتی اور دفاع کی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنے ہی عاشق ہے جتنے کہ تم زندگی کے عزیز ہوگے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شمال مشرق عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سردار مزغور بن عاری، ہرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجے تھے کہ وہ اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنہ بن حارثہ کے پاس لے جائے جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہو۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور وہ ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مسنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیل نوجوانوں کو ایرانیوں کی فوج چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبخون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کی ایک سالار اعلیٰ بن حضری کے دوش بدوش عراق کے سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑ بھی تھی۔ مسنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکے آ جائے۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شبخون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور روانیت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتش کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا، خالد رضی اللہ عنہ کا ایلچی
دو محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ دو برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم اس سالار کا اسلام قبول نہیں کریں گے جس کی ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور کنوار آباد ہے؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے گئے؟ مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایلچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ازراہ مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹی میں اس طرح چھوڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہیرکل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائے تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کرے؟ مجھے سالار آنا نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤ۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، ویسے ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آئی جیسے کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیں تھی تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لی۔ پہلے وہی دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلو میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھی۔ ہرمز، ایلچی نے بارعب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے۔ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز سے کہا، اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیام میں ڈال لی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چوڑ موڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اور شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کو سرحد سے ہی دور ختم کر دے گا۔ ہرمز کا اقبال بلند ہو، اس کے ایک درباری نے کہا، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ہی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہ عربی مسلمان ہے، اس درباری نے کہا، جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہے جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کب کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔
میں ایک عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں، ایک فوجی مشیر نے کہا۔ کئی دنوں سے اطلاع مل رہی ہے کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہے یعنی جوان ہے وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مسنع بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت منظم ہو رہے ہیں۔ کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ہرمز نے پوچھا۔ فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں، فوجی مشیر نے جواب دیا۔ اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور طنز سے کہا، سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہے، ہر بستی کے تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھے کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئے۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا، عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر دیا۔ سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا، وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گرد دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ جواب دو، ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اس سے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ مجھے معلوم نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کی پیٹھ میں گھوم دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹھ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر پھر ایک بار لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سر پر دوڑ آتے ہوئے، ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھی۔ ایرانی فوج دیکھنے بھی نہ پائی کہ یہ کون ہے۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھی اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سر پر دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کی قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی جو دوڑتی ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لی اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان کے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کی راہ میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔